اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جی قصہ دلبر۔ جب میں اور رسیلہ ساؤتھ کوریا پہنچے تو اس وقت تھا تقریباً سردیاں آنے والی تھیں اور گرمیاں جا رہی تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم پہنچے جی فاروق اور ایک اور دوست تھا ان کا خالد کا، اس کا نام پتہ نہیں، فاروق، اور دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، خالد تھا میرا خیال ہے۔ وہاں پہ پہنچے، خالد اور بھی تھا۔ تو وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ جو آخری جو ہماری ملاقات تھی، اس کو میں نے بس پہ بٹھا دیا کیونکہ اس نے واپس جانا تھا ملیشیا، اور میں نے وہیں پہ سلپ ہونا تھا کوریا میں ہی۔ تو جب وہ جا رہی تھی بیچاری بڑا رو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، بہت رو رہی تھی، بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ رسیلہ جی رو رہی تھی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت زیادہ۔ تو وہاں سے مجھے انہوں نے آنسن بھیج دیا۔ آنسن ہے سب سے بڑا جو انڈسٹریل ایریا ہے نا کوریا کا، یا ایشیا کا لگا لیں، وہ آنسن ہے۔ آنسن جہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ سارے میرے ملیشین یار دوست تقریباً وہی، وہ جو فون ٹلیاں چلانے والے اور کوڑا پانی پینے والے۔ اب میں پھنس گیا، جہاں سے نکلا وہیں پہ پھر وہاں پہ میں نے ایک دن کام کیا، لیکن مجھے کچھ وہ ماحول اچھا نہیں لگا، تو میں وہاں سے نکلا۔ تو میں کہاں گیا، میں نے فون کیا لطیف کو، اس نے دیا راشد کا نمبر، راشد نے اپنے ماموں کا نمبر دیا، اور میں پہنچ گیا ایک اور جگہ پہ۔ وہاں پہ انہوں نے مجھے 4-5 دن گھر میں رہا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نا وہ جو نہیں ہوتی، وہ لوہا گالنے والی جو ہوتی ہے، پیپ بنانے والی جو پٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ لگا دیا۔ بہت بڑی فیکٹری تھی وہ بھی، اس میں پائپ وغیرہ بنتے تھے، اور سانچے ڈائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بنتی تھی۔ تو وہاں پہ میں نے 4 دن کام کیا۔ 4 دن کام کیا تو تنخواہ جو تھی نا تقریباً وہ تھی جیسے نہیں پلاسٹک مولڈنگ کی اور جو دوسرے آسان سے کام ہوتے ہیں، تنخواہ وہ، اور کام پٹھی کا۔ پتہ چل گیا 4 دن میں بھی یہ آپ کی جو تنخواہ ہے بہت کم ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یار مجھے کام تو آپ نے مشکل لگوا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم مجھے تنخواہ تو پوری لینے دیں، دلوائیں ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ کو زبان نہیں آتی، تو آپ یہاں پہ نا زبان سیکھے، پھر آپ کو اچھی جگہ پہ کام پہ لگوا دیں گے۔ اب میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کام نہیں ڈھونڈنا، بس کام میں اب خود ڈھونڈ لوں گا، میں اتنی دیر یہاں پہ کام کروں گا جتنی دیر مجھے کوئی اور کام نہیں ملتا۔ تو وہاں پہ ایک کورین تھا جس کے سانچے کے مطابق اس کے نا بیگ، تو اس نے مجھے ویسے میرے اوپر کرم کیا، اس نے مجھے وہ چیزیں نہیں اٹھانے دیں جو جسم کو مولڈنگ کرتی ہیں۔ ہوا کیا پھر میں نے وہاں 4 دن کام کیا، تو جب وقفہ ہوتا تھا تو میں باہر چلا جاتا تھا کہ چلو کوئی شاید کوئی اور باس کام والا آدمی ڈھونڈتا ہوا آ جائے۔ وہی ہوا، ایک دن ایک باس آ ویلڈنگ کا، وہ تھی ایس ایس اسٹیل، تو وہاں پہ ایکسیویٹر بنتے تھے، ان کی باڈی بنتی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے جا کے نا سائڈ دکھائی اور کام دکھایا مجھے کہ یہ ہے کام تمہارا۔ کام شروع میں تو آسان ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں نے وہ سکل وغیرہ سیکھنا تھا، پھر کام آنا تھا اس کا پورا۔ تو سوری بہت ٹھنڈ ہے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا ہے، تو سارا پانی کر رہا ہے کلندر کو۔ تو وہاں پہ میں نے، اب وہ باس نے اپنے پاس اس کے گھر تھا، تو
وہاں پہ مجھے لے گیا تو وہاں پہ ایک کنٹینر تھا اور کنٹینر میں رہائش تھی. سردیاں آ گئیں. اس نے کہا 2-3 مہینے تم مجھے کام کر کے دکھاؤ پھر میں تمہیں ایک مکان لے دوں گا اچھا. کیونکہ وہاں پہ مکان جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، نہیں تو کنٹینر میں یا فیکٹری کے آفس میں یا فیکٹری کا کوئی ایک کمرہ چھوٹا سا خالی کروا کے اس میں رہتے ہیں. تو میں نے 2 مہینے پھر ادھر کام کیا، کام کر کے دکھایا باس کو کہ واقعی یہ بندہ ٹک جائے گا اور کام بھی ٹھیک کرتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں مکان لے کے دیتا ہوں اور ساتھ میں 1-2 بندے کو ڈھونڈ لو اپنے. قسمت خراب کام میں نے وہ لیا بہت اچھا. اس وقت 13 لاکھ بہت تنخواہ تھی 8 گھنٹے کے. 13 لاکھ ان کے 8 گھنٹے کی مشکل سے مشکل اگر کام بھی کرے نا تو وہاں پہ نا 10:30 11 12 حد 12,000 تھی. اور 12,000 بھی ان کی تھی جو 12 گھنٹے کام کرتے تھے پلاسٹک مولڈنگ کا یا کوئی بھی آسان سا کام ہو. اس میں بھی 11,000 ہی تھی تقریباً 11:30 اور 30-35,000 40-50,000 سمجھ لے وہ کھانے کا دے دیتے تھے خود بھی. جو کورین باس ہوتے تھے یہ آپ کا کھانا ہے، کیونکہ ہم کھانا کھاتے تھے اپنے پکایا ہوا. تو وہاں پہ پھر ایک ڈوگر اور ایک بٹ صاحب آ گئے میرے پاس. پھر وہ ڈرامے شروع ہو گئے میرے ساتھ ایسے ہی. خیر میں نے کام سیکھا، آگے میں نے ہاتھ بڑھایا، کام سیکھا. کام سیکھنے کے بعد میں نے ان کو لالچ دیا تھوڑا سا. میں نے کہا یار دیکھو یہ کٹائی کا جو کام ہے نا یہ مالک کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا، تو اس کو بولو تھوڑا نا مجھے 1 دن دے دے، تو 1 دن میں میرے ہاتھ میں صفائی آ جائے گی. تو اس کے بعد ہم اپنی آسانی سے جو مرضی چاہیں گے ہم جتنا کاٹیں گے اتنا ہی ہم نے ویلڈ کرنا اور گرینڈ کرنا ہے نا. یار انہوں نے پہلے تو نہیں کہتے تھے یار. پھر انہوں نے کہا کہ باس اس کو ذرا 1 دن دو نا، ذرا ہم ویلڈنگ گرینڈنگ سے ہم سیٹ کر لیں گے. باس نے پکڑا دی مجھے وہ جو ہوتا ہے پلزما کٹنگ کا گن. اب میں نے وہ گن پکڑی، شام تک میری بالکل ٹھیک ٹھاک کٹائی ہو گئی، بڑی بہترین. اب باس نے کہا لے بھائی یہ اب گن تیری ہے. باس خوش ہو گیا. بھی میں جو بھاگ کے آنا پڑتا تھا باہر سے آؤٹ اسٹیشن سے کہ میں نے جا کے کٹائی کرنی ہے، چلو اب یہ تو فکر ختم ہوا. اب میں نے کام کیا ایمانداری سے. ان کے ذہن میں تھا کام ذرا کم ہوگا، میرے ذہن میں تھا کہ کام اگر زیادہ ہوگا تو بہت خوش ہوگا. تو میں نے 2 پیس اور بڑھا دیے انہوں نے گھٹانے کی بجائے. تو وہاں سے پھر ہماری چپکلی شروع ہو گئی. اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ دونوں ہی نہیں پیتے تھے، میں بھی نہیں پیتا تھا اور بٹ بھی نہیں اور ڈوگر بھی دونوں ہی نہیں پیتے تھے. تو پھر انہوں نے ایک پینے والا بندہ لے کے آئے، کامی پنڈی کا تھا وہ آ گیا جی. آہستہ آہستہ جی پینا پلانا شروع ہو گیا وہاں پہ. پھر ایک انہوں نے بندہ اور لگوا لیا، وہ اس کا نام تھا کیا جی، فروکی صاحب. فروکی صاحب تھے میرا، ہاں. وہ بالکل وہ بغیر پینے کے چلتا ہی نہیں تھا. لو جی ہمارے گھر میں پھر اب کوڑا پانی آ گیا، پکا پکا مستقل. جس سے میں بھاگا تھا وہ وہاں پہ آ گیا. ہوا کیا، لیکن پھر بھی کام تو میں ویسے ہی کرتا تھا جیسے کرنا چاہیے تھا. اب میری اور ان کی نا کافی آپس میں پھڈے ہونے شروع ہو گئے. ایک کہتے تھے ہاتھ سلو رکھو، تو ہم ہاتھ سلو کرنے کی بجائے اور تیز کر لیتے تھے. فاسٹ ورکنگ. باس لے گیا مجھے اپنے گھر. اس نے کہا روز کے پھڈے سے نا اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تم اپنا سامان اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ. میں جی اسی کنٹینر میں واپس آ گیا. حالانکہ باس نے بڑا اچھا گھر لے کے دیا ہوتا، ہر شے تھی اس میں. اب میں واپس آ گیا اسی کنٹینر میں. ہوا کیا، سردی بہت تھی، اتنی سردی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانی باہر پھینکتے تھے نا وہ برف بن جاتا تھا، پائپوں میں پانی جم جاتا تھا. ان کی اتنی ٹھنڈ تھی، میں نے اتنی ٹھنڈ تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی اس وقت ادھر جا کے. تو میں نے کیا کیا، میں نے دال تھی نا، دال ماش اور دال یہ وہ 2 دالیں تھیں اور میں نے مکس کر کے نا زیادہ پکا لیں. اب وہ اتنی ٹھنڈ تھی اس میں نا وہ خراب نہیں ہوتی تھی. نہیں کہ آپ نے جب کھا لیا تو باقی رکھ دی نا، تو بعد میں آپ نے جب واپس آنا تو وہ برف بنی ہوئی ہے.
تو میں نے 2 دیسی گھیو کے ڈبے لیے کلو میں، اور جب میں آنا میں نے ڈبل روٹی لے کے آنی بریڈ وغیرہ، اور اس میں ڈالنا اتنا دیسی گھی، اور دال میں گرم کر کے نا اس کو بریڈ کے ساتھ کھا جانا۔ اس نے تو مجھے اتنا طاقتور کیا اور اتنا کام کیا کہ وہ جو ہم 28 پیس بناتے تھے نا وہ بن گئے 46 سے لے کر 48 تک عام ہوتے تھے۔ 46 تو عام تھے نا، تو جب وہ 48 ہو جائے تو وہ اس سے بھی سونے سے سہاگا۔ یہ ان کی تقریباً 20 پیس کی میں نے ایوریج روئی کی بڑھا دی، اور ساتھ میں یہ بھی آپ بھی کام کرتا تھا، یہ نہیں کہ ان سے کوئی کام میں نے گرینڈر بھی پکڑ لینی، اگر انہوں نے گرینڈر سلو کرنی تو میں نے گرینڈر پکڑ لینی، کیونکہ کٹائی تو میں کر چکا ہوں۔ ویلڈنگ سلو کرنی تو میں نے ویلڈنگ پکڑ لینی۔ شام ہونی نا تو انہوں نے اپنے ہاتھ دبانے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ عید آئی، نہیں یار ہماری بےزتی ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ آؤ، اچھا نہیں لگتا کہ آپ پاکستانی ہو، آپ کورین کے گھر میں رہ رہے ہو، اچھا نہیں ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اوپر سے عید آ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال میں ان کی باتوں میں آ کے نا جب میں اپنا سامان اٹھا رہا تھا نا تو میرے جو باس ہے نا وہ مجھے بڑا افسوس کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کی باتوں میں پھر آ گیا، تو یہ تنگ ہو گیا۔ وہی ہوا، وہی پھر ڈرامے وغیرہ۔ پھر میں نے وہاں سے خود ہی کام چھوڑا، میں نے کہا چلو میں کہیں اور جگہ پہ ٹرائی کر لیتا ہوں، 1-2 جگہ پہ۔ لیکن جہاں پہ کام آپ کو آ چکا ہو نا تو وہاں پہ زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ زبان میں اینگل بتانے پڑتے ہیں، اوپر نیچے یہ وہ سارا، تو زبان کی پرابلم آنی شروع ہوگی مجھے نئے کاموں میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میں نے ہر شے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، لیکن میں نے اپنے کام کی باتیں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ میرے کام کی باتیں ہیں جہاں پہ لوگ مجھے کھڑا ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کام بھی ہرے کرتا ہے کہ نہیں، لیکن وہاں پہ جب میں کام کرتا تھا تو میرے جو غیر ملکی حالانکہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں تو مجھے کھڑا ہو کے دیکھتے ہوتے تھے کہ واقعی کوئی بندہ کام کر رہا ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ یہ ہے جی ایک کہانی پھر ملیشیا کی سناؤں گا، جو میں نے کرین کے اوپر جا کے بغیر کسی سیفٹی بیلٹ کے میں نے وہ جا کے وہ جو ان کا وہ ایک سائن بورڈ تھا وہ برج کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو وہ جو انجینئر تھے وہ نا اس کو ذرا تھوڑا ٹیڑھا فکس کر گئے، تو پھر اس کو میں نے سیدھا کیا اکیلے بندے نے، اور وہ جو باس نیچے سے ڈانس کرنا شروع ہو گیا جب وہ کھسکا بغیر کسی سیفٹی بیلٹ کے۔ وہ جو نہیں ہوتا ہماری پینگیں ادھر ہوتی ہیں، ہم بچپن میں پینگ جھولتے ہیں تو ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، تو وہی میں نے طریقہ آزمایا کہ کہیں گر نہ جاؤں، تو ایک ٹانگ میں نے ادھر کر لیا اور پورا اوپر چلا گیا بالکل۔ آپ ڈبل کرین ہوتی ہے وہ کتنا اتنا کھلتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نیچے ہائی وے جا رہے ہیں جو ڈبل برج اوپر ہو تو وہ کتنا اوپر فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ میں نے بغیر کسی سیفٹی بیلٹ کے وہ میں نے اس کے وہ جو قابلے ہوتے ہیں بڑے والے وہ کھولے، اس کو تھوڑا کھولا، اس کے بعد پھر اس کو دھکا لگا کے اس کو سیٹ کیا، پھر اس کے بعد وہ واپس ٹائٹ کیے، پھر میں نیچے آیا اور KFC نام ملی۔ اللہ حافظ۔